ویسے تو سرزمین ہند پر نہ جانے کتنے بادشاہوں نے اور نہ جانے کتنے حکمرانوں نے فتوحات حاصل کی، مگر شاید ان میں سے بہت کم ایسے ہیں کہ جن کی یاد آج بھی تر و تازہ ہے۔ مگر ہندوستان میں ایک ایسی شخصیت کی جلوہ گری ہوئی، ایک ایسی شخصیت کی روحانی حکمرانی ہوئی کہ جن کے حیات مبارکہ میں بھی انہیں یاد کیا گیا، اور ان کے جانے کے بعد بھی آج تک اس ذات کو نہ بھلایا جا سکا۔ ان کو تاج شاہی کا شوق نہ تھا، نہ حکمرانی کا شوق، بلکہ یہ وہ ذات ہیں جنہوں نے ہندوستان پر پرچم اسلام لہرایا، انسانیت کے گلاب کھلائے، ہمدردی و غمگساری کے دریا بہائے، صداقتوں کی شمعیں جلائیں، اللہ کی وحدانیت کا ڈنکا بجایا، اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرایا۔ آپ ہیں خواجہ خواجگان، شیخ الشیوخ حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی سنجیری اجمیری رحمت اللہ علیہ۔ لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، بڑا ہے مرتبہ سلطان ہند یا خواجہ۔ خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا۔ پہلے یہ جاننا ضروری ہے حضرات کہ عقیدت کسے کہتے ہیں۔ تو عقیدت اور محبت یہ ہم معنی الفاظ ہیں، معنی ملتے جلتے ہونے کے باوجود ان میں قدر فرق ہے، کیونکہ محبت عام ہے، یہ جاندار اور غیر جاندار، انسان اور جانور سب سے ہو سکتی ہے۔ اصل میں محبت کہتے ہیں قلبی میلان کو۔ آپ کا دل اگر کسی کی طرف ہے، اسے دیکھنے کی تمنا ہو رہی ہے، کسی چیز کو چھونے، اسے محسوس کرنے کا دل چاہتا ہے، تو یہ محبت کی علامت اور پہچان ہے۔ آپ کو اپنے گھر بار، خاندان، رشتہ دار، بیوی بچے، ماں باپ، عزیز و اقارب، دوست و احباب، حتیٰ کہ اپنے پالتو جانور سے بھی محبت ہو سکتی ہے، مگر عقیدت کسی سے اس کے دینی جاہ و جلال، اسلامی منصب و مرتبہ اور مذہبی اسٹیٹس کی بنیاد پر ہی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت ہے، صحابہ اولیاء سے عقیدت ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے اپنی بلی سے عقیدت ہے، مجھے اپنے گھر سے عقیدت ہے، یا مجھے اپنے کھیت سے عقیدت ہے۔ تو یعنی محبت اللہ و رسول اور صحابہ اولیاء سے لے کر بیوی بچے جانور تک ہو سکتی ہے، لیکن عقیدت صرف اور صرف دینی و مذہبی اسٹیٹس کی بنیاد پر ہی کسی سے ہو سکتی ہے۔ خواجہ خواجگان حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ معبود حقیقی کے سچے عاشق اور سچے محب و عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس تعلیمات اور ان کے پیغامات کو عوام الناس تک پہنچانے میں اور اس کے فروغ میں عملی کردار پیش کیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ تمام زندگی لوگوں کو روحانی فیض سے نوازتے رہے، اور اس دار فانی سے جانے کے بعد بھی اپنی تربت انور سے یعنی قبر انور سے لوگوں کو اپنے فیض و برکات سے مالا مال فرما رہے ہیں۔ آپ کے دربار عالیہ میں دنیا کے کونے کونے سے امیر و غریب، محتاج و غنی، شاہ و گدا اور بے کس و بے سہارا لوگ اپنی اپنی مرادوں کو لے کر آتے ہیں اور اپنے دامنوں کو گوہر مراد سے بھر کر خوشی خوشی لوٹتے ہیں۔ تمہارے در کی کرامت یہ بارہا دیکھی، غریب آئے ہیں اور بن گئے ہیں غریب نواز۔ اسی لیے آج بھی ضروری ہے کہ ہم خواجہ صاحب سے عقیدت و محبت رکھیں۔
لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، بڑا ہے مرتبہ سلطان ہند یا خواجہ، خواجہ پیا مورے پیا خواجہ پیا مورے پیا خواجہ پیا مورے پیا خواجہ پیا۔ سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا دینی مرتبہ کیا ہے؟ خطبہ میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی، صراط الذین انعمت علیہم۔ پہلے اس آیت کی روشنی میں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دینی رتبے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ آیت کا مطلب ہے اور ان کے راستے پر چلا جن پر تو نے انعام فرمایا۔ حضرات، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دینی اور مذہبی آپ کے مرتبے اور رتبے کو جاننے کے لیے اس آیت کی تفسیر کا ہمارے ذہن و دماغ میں ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا کی تعلیم سکھاتے ہوئے سورہ فاتحہ میں فرماتا ہے کہ جب بھی تم دعا کرو یوں کہو اہدنا الصراط المستقیم، یعنی اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا۔ سیدھے راستے سے کیا مراد؟ کیا ایسا راستہ جو بالکل اسٹریٹ سیدھا جاتا ہو، کہیں مڑتا نہ ہو؟ نہیں، یہاں وہ مراد نہیں ہے۔ سیدھا راستہ وہ ہے جو شریعت کا راستہ ہے، جس راستے پر چل کر ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، جس راستے پر چل کر ہمیں جنت جہاں مل سکتی ہے، اس راستے کو سیدھا راستہ یہاں کہا گیا ہے۔ اب ہم یہ کیسے جانیں گے کہ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ تو حضرات، اس کی پہچان کے لیے اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری رہنمائی فرمایا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان کا چلا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ ناظرین کرام، انعام یافتہ لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن پر انعام فرمایا وہ 4 طبقے ہیں، اور جن کا ذکر سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ، یعنی جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہوا وہ نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین کی جماعتیں ہیں۔ حضرات گرامی، اس میں جو آخر الذکر صالحین جو آیا ہے، یہ نیک لوگ، اولیاء کرام ہیں، اور غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے ولی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ ولی کے جو اوصاف ہیں، جیسے وہ کسی پر لعنت نہیں کرتے، ولی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتے، ولی کسی کو حقیر اور کمتر نہیں سمجھتے، ولی حسد نہیں کرتے، دنیا کی لالچ نہیں رکھتے، سخاوت کرنا ان کی فطرت میں شامل ہوتی ہے، وہ اپنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ایک خاص تعلق رکھتے ہیں۔ آپ اگر خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پاک پڑھیں گے تو یہ تمام اوصاف اور خوبیاں آپ کی ذات بابرکات میں ضرور ملیں گی۔ تو ثابت ہوا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ بندے اور ولی ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی سیرت میں زہد و تقوی، عبادت و ریاضت، خدمت خلق کا جذبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر توکل و بھروسہ، کثرت سے کرامتوں کا ظہور ہونا، یہ تمام آپ کی سیرت طیبہ میں ہمیں پڑھنے دیکھنے کو ملتی ہے۔ حضرات گرامی، ان خوبیوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی ہیں۔ تو جب آپ کا دینی رتبہ ولی ہونا طے ہو گیا تو ظاہر ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ پر انعام بھی ہوا ہے، اور آیت میں انعام یافتہ بندوں کا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے۔ اتنا جان لینے کے بعد اب ہمیں اس سوال میں الجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنا عرصہ گزرنے کے باوجود بھی ہم خواجہ صاحب سے عقیدت کیوں رکھیں، کیوں محبت رکھیں۔ وجہ یہی ہے حضرات، کیونکہ ان شخصیتوں میں سے آپ کی ذات ہے جن کے پیچھے چلنے سے، جن کو فالو کرنے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں، ہماری منزل مقصود جنت تک ہم پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ہے خواجہ خواجگان عطائے رسول حضور غریب نواز کی ذات۔ لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ،
لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، بڑا ہے مرتبہ سلطان ہند یا خواجہ۔ خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا۔ میرے خواجہ پیا ہر دل تیرا شیدائی ہے، میرے خواجہ پیا ہر دل تیرا شیدائی ہے، ہر طرف تیرا ہی اعجاز مسیحائی ہے، ہر طرف تیرا ہی اعجاز مسیحائی ہے۔ یوں چلے آتے ہیں عاشق تیرے کھینچے کھینچے، یوں چلے آتے ہیں عاشق تیرے کھینچے کھینچے، جیسے اجمیر میں یوں پھر سے بہار آئی ہے، جیسے اجمیر میں یوں پھر سے بہار آئی ہے، اور لے کے آتے ہیں مرادیں یہ دلوں میں اپنی، لے کے آتے ہیں مرادیں یہ دلوں میں اپنی، جھولی بھرنا یہ تیرا پیشہ آبائی ہے، جھولی بھرنا یہ تیرا پیشہ آبائی ہے، اور کتنے محتاج غنی ہو گئے در سے تیرے، کتنے محتاج غنی ہو گئے در سے تیرے، اور کتنے بیماروں نے اس در سے شفا پائی ہے، میرے خواجہ کتنے بیماروں نے اس در سے شفا پائی ہے، میرے خواجہ پیا ہر دل تیرا شیدائی ہے۔ میں کشو آؤ پیو خوب پیو خوب پیو، میں کشو آؤ پیو خوب پیو خوب پیو، نور ہی نور کی گنبد پہ گھٹا چھائی ہے، نور ہی نور کی گنبد پہ گھٹا چھائی ہے، کاش یہ آپ بھی کہہ دے تو مزہ آ جائے، میرے خواجہ کاش یہ آپ بھی کہہ دے تو مزہ آ جائے، کہتے اقبال کو لوگ آپ کا شیدائی ہے،
کہتے اقبال کو لوگ آپ کا شیدائی ہے، میرے خواجہ پیا ہر دل تیرا شیدائی ہے، ہر طرف تیرا ہی اعجاز مسیحائی ہے، ہر طرف تیرا ہی اعجاز مسیحائی ہے۔ لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، بڑا ہے مرتبہ سلطان ہند یا خواجہ۔ خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا۔ ولیوں سے محبت اور عقیدت تو خود رب تبارک و تعالیٰ کی منشا اور مرضی ہے۔ حدیث پاک میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اس سے میرا اعلان جنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ دشمنی محبت اور عقیدت کا اپوزٹ ہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ میرے ولیوں سے دشمنی نہ رکھی جائے بلکہ ان سے دوستی رکھی جائے، ان سے محبت کی جائے اور عقیدت رکھی جائے۔ حضرات گرامی، میں کہتا ہوں کہ ہم خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت رکھنے پر مجبور ہیں، اور میرا ایسا کہنے کے پیچھے لاجک ہے، اور وہ لاجک کیا ہے سنیے۔ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر ارشاد فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر آسمان والوں میں اعلان کیا جاتا ہے کہ اے آسمان والو، فلاں بندے سے اللہ تبارک و تعالی محبت فرماتا ہے، تم بھی ان سے محبت کرو۔ تو آسمان والے اعلان سن کر اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور پھر اس بندے کے لیے زمین پر مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اس آخری جملے پر میں آپ کی توجہ کا طالب ہوں کہ زمین پر ان کے لیے مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ ہمیں خواجہ صاحب غریب نواز سے محبت یوں ہی نہیں ہے کہ ہم ان کی محبت کے اسیر بنائے گئے ہیں، کیونکہ ان کی مقبولیت کا عالم یہ ہے کہ تقریباً 800 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا آپ کے انتقال کیے ہوئے، مگر کیا مقبولیت گھٹی؟ جبکہ گھٹانے کی بڑی کوشش کی گئی، اور ابھی بھی نت نئے طریقے سے یہ کوشش جاری ہے، لیکن کیا وہ کامیاب ہو سکے؟ نہیں، بلکہ روز بروز ان کی مقبولیت میں اضافہ ہوتا ہی رہا ہے۔ تو گھٹائے سے کسی کا گھٹا ہے نہ گھٹے، تو گھٹائے سے کسی کا گھٹا ہے نہ گھٹے، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ناظرین کرام، ہمیں خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عقیدت کیوں نہ ہو، جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر نوجوانی میں اپنا گھر بار وطن چھوڑا، علم دین حاصل کیا، پھر پیر و مرشد کی ہدایت پر سخت مجاہدے کیے، اور پھر بارگاہ رسالت سے معین الدین کا خطاب ملا، اور دین کی خدمت کے لیے ہندوستان جانے کا حکم ہوا، اور طویل سفر طے کر کے ہندوستان پہنچے، اجمیر شریف کو اپنا مستقل ٹھکانہ بنایا۔ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے، آپ ان کے اس نظریے اور سوچ کو غلط ثابت کر دیا، کیونکہ آپ کوئی لشکر یا ہتھیار لے کر ہندوستان نہ گئے تھے، بلکہ ایک قرآن، ایک مسلح اور پانی کا ایک پیالہ، یہ کل اثاثہ تھا آپ کا جو آپ ہندوستان لے کر گئے۔ حضرات گرامی، مگر آپ اپنے کردار و عمل، حسن و اخلاق سے لاکھوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ اور ثبوت کے طور پر میں آپ کو ایک واقعہ عرض کرنا چاہوں گا
کہ دشمنوں نے ایک بہت خطرناک قاتل کو ہائر کیا پیسے دے کر کہ کسی طرح سے بہانے سے غریب نواز کا قتل کر دینا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ خطرناک قاتل اپنے منصوبے کو انجام دینے کے لیے آپ کے پاس مہمان بن کر آتا ہے اور دکھاوے کی محبت جتاتا ہے۔ حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ اللہ کی عطا سے اس کے دل کی اس خباثت کو جان لیتے ہیں اور آپ اس سے فرماتے ہیں کہ یہ دکھاوا جیسی محبت مت کرو مجھ سے، بلکہ تم جس مقصد سے آئے ہو وہ مقصد پورا کرو، میرا سینہ حاضر ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ اس پر سکتہ طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ سے ہتھیار گر گیا جو کہ وہ چھپایا ہوا تھا، روتے ہوئے قدموں میں گر کے معافی مانگنے لگا۔ آپ نے اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور اسے معاف کر دیا۔ آپ کے اس حسن اخلاق سے متاثر ہو کر وہ سخت قاتل اسلام قبول کر کے آپ کا سچا عاشق اور دیوانہ بن گیا۔ ناظرین کرام، یہ ہے ہمارے بزرگان دین کا کردار۔ تو جب ایک جانی دشمن آپ کے حسن اخلاق سے سچا عقیدت مند بن گیا تو ہمیں ایسے عظیم ہستی سے عقیدت اور محبت کیوں نہ ہو۔ ان کی جام جم آنکھیں شیشہ بدن میرا ان کی بند موٹی میں سارا باک پن میرا ان کی بند موٹی میں سارا باک پن میرا عاشق نبی ہوں میں واصف علی ہوں میں عاشق نبی ہوں میں واصف علی ہوں میں ہاں میں لگونا سب مل کر بولو میں لگو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا میں لگو نہ اونچا بولو میں لگو نہ گا حشر تک کفن میرا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا خدا کے فضل سے ہم پر ہے سایہ ہمیں دونوں جگہ میں ہے سہارا غوث اعظم کا عزیزوں کر چکو تیار جب میرے جنازے کو تو لکھ دینا کفن پر نام والا غوث اعظم کا میں لگونا گا میں لگو نہ پائے گا حشر تک کفن میرا ارد گنگ میری خطہ جمل میرا ہاں میں غلام سب مل کر بولو میں غلام ہوں میں غلام خواجہ ہوں میں غلام خواجہ ہوں یہ تو خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے یہ تو خواجہ کا کرم ہے میرے خواجہ کا کرم ہے جس وقت میں نے دوست تو خواجہ کو پکارا فوراً ہی مل گیا
مجھے مشکل میں سہارا، جب سے ملا ہے مجھ کو اسی در کا اتارا، پہنچا بلندیوں پہ مقدر کا ستارہ، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے۔ لیتے ہی نام خواجہ کا طوفان ہٹ گیا، لیتے ہی نام خواجہ کا طوفان ہٹ گیا، لیتے ہی نام خواجہ کا طوفان ہٹ گیا، کشتی میں میری آنکھیں سمندر سمٹ گیا، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے، یہ تو خواجہ کا کرم ہے، میرے خواجہ کا کرم ہے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی تشریف آوری ہندوستان میں ایک زبردست روحانی اور سماجی انقلاب کا پیش خیمہ ثابت ہوئی، اور دین حق نے اس سرزمین میں ایک ہمہ گیر حیثیت اختیار کر لی۔ خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، اور کیوں نہ بغداد میں جاری ہو تیرا چشمہ فیض، بحر بغداد ہی کی نہر ہے دریا تیرا، اور جب سے تو نے قدم غوث لیا ہے سر پر، اولیاء سر پر قدم لیتے ہیں آقا تیرا۔ حضرات، اب ہماری باری ہے، دیکھنا یہ ہے کہ ہم ان کی سیرت کو کتنا فالو کرتے ہیں۔ یہ تو اپنی جان کے دشمن کو معاف کر دیں، اور ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے خون کے رشتوں کو اپنا جانی دشمن بنا لیں۔ خدا کے واسطے ایسا نہ کریں، بلکہ معاف کرنا سیکھیں۔ اس خدائی قانون کو یاد رکھیں کہ جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جاتا۔ آج ہمارا معاشرہ زہر آلود ہو گیا ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہے، پڑوسی پڑوسی کا دشمن ہے، ایک رشتہ دار دوسرے رشتہ دار سے جلتا ہے۔ ایسے نفرت بھرے ماحول میں گھٹن محسوس ہو رہا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنے بزرگوں کی سیرت کی پیروی کریں، پیار و محبت کی فضا قائم کریں، پہلے سیرت خواجہ پر عمل پیرا ہوں، پھر کہیں میں تو خواجہ کا دیوانہ ہوں، میں تو خواجہ کا دیوانہ ہوں۔ کیونکہ نعرہ لگانا آسان ہے حضرات، مگر عمل کرنا نفس پر بھاری اور مشکل ہے۔ یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ تعالی ہمیں خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے سچی عقیدت نصیب عطا فرمائے، اور آپ کی سیرت طیبہ پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، لقب ہے آپ کا سلطان ہند یا خواجہ، بڑا ہے مرتبہ سلطان ہند یا خواجہ۔ خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا مورے پیا، خواجہ پیا۔ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ دین کے پیشوا ہیں۔ آپ اپنے عقیدت مندوں کا بیڑا پار کرنے والے ہیں۔ آپ کی درگاہ سے ناامیدوں کو امید، آپ کی تربت سے بے سہاروں کو سہارا، آپ کی خانقاہ سے کمزوروں کو طاقت ملی۔ خواجہ صاحب کی آخری مجلس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اپنی موت سے آگاہ تھے۔ 6 رجب المرجب 627 ہجری کو آپ کا وصال پرملال ہوا۔ پیر کا دن تھا۔ خواجہ صاحب نے اپنے حجرے کا دروازہ بند کر دیا۔ رات بھر حجرے سے تسبیح و تحلیل کی آواز آتی رہی۔ رات کے آخری حصے میں آواز بند ہو جاتی ہے۔ الغرض 6 رجب المرجب صبح صادق کو بڑی ہمت کر کے جب خدام نے حجرے مبارک کھولا تو دیکھا کہ آپ اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آمد پنجہ تنو رہی گئے، ہر طرف روشنی روشنی ہے، ہر طرف روشنی روشنی ہے، سارے ولیوں کا میلہ لگا ہے، سارے ولیوں کا میلہ لگا ہے، میرے خواجہ پیا کی چھٹی ہے، میرے خواجہ پیا کی چھٹی ہے۔
ख्वाजा 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 कोई नहीं है मुश्किल जब ख्वाजा बादशाह है कोई नहीं है मुश्किल जब ख्वाजा बादशाह है मिल गई मुझको ख्वाजा की निस्बत मिल गई जैसे दुनिया में जन्नत मिल गई जैसे दुनिया में जन्नत लाज रखी है ख्वाजा पिया ने लाज रखी है ख्वाजा पिया ने खोटी किस्मत हमारी खरी है ख्वाजा 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 जिसकी है शहनशाही जिसकी है शहनशाही अजमेर में बैठा है अश्क कलंदर सूफी अत्तारी कादरी ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं नक्शबंदी सोहरवर्दी चिश्ती फरीदी ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं ख्वाजा ख्वाजा कहते हैं कोई नहीं है मुश्किल जब ख्वाजा बादशाह है कोई नहीं है मुश्किल जब ख्वाजा बादशाह है मस्त सूफी कलंदर है आए शाह संजर की महफिल सजी है शाह संजर की महफिल सजी है बट रहा है मोहम्मद का सदका बट रहा है मोहम्मद का सदका झोली सबकी भरी जा रही है ख्वाजा 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 कोई नहीं है मुश्किल जब ख्वाजा बादशाह